آج یہ دعا ضرور مانگیں۔ آج 27ویں شب ہے اور اس کے بارے میں زیادہ تر یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں شب قدر رکھی ہے۔ اللہ پاک اس شب قدر کے صدقے ہماری ان ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے آپ کی اور میری دعا قبول ہو جائے۔ آئیے دعا مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اندھیرے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے آقا، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے آقا، ذرے ذرے کی تعداد کو جاننے والے آقا، اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، ہم بہت زیادہ گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو نظر انداز فرما، ہماری کوتاہیوں کو صرف نظر فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم بہت نالائق ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے میرے مالک، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ اے اللہ، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہر اس گناہ کو معاف فرما جس کو میں نے کیا جان بوجھ کر اور اندھیرے میں یا کھلم کھلا۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے اللہ تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، جتنے اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری زبان گندی ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، یا اللہ ہمارے ہاتھ گندے ہیں، یا اللہ ہمارے ہاتھ گرنے سے پہلے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہمیں مومن کامل بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں نام کا مسلمان نہ بنا، ہمیں کام کا
مسلمان بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے اپنی رضا والے کام لے لے۔ یا اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہماری تلاوت میں دل لگا دے۔ یا اللہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، یا اللہ محض تیری رضا کے واسطے جو بھی عبادت کی ہے، یا اللہ محض تیری رضا کے واسطے کی ہے، اس میں دکھاوا مقصد نہیں ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ اگر ہماری عبادتوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، یا اللہ تو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دینا۔ یا اللہ ہماری نمازیں تو ایسی ہیں کہ ہمارا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، یا اللہ ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دے، خشوع خضوع پیدا فرما دے۔ یا اللہ حضور کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ یا اللہ حضور کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ حضور کی سنتوں کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ صحابہ صحابیات جیسے زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ صحابیات کے جیسا ایمان عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ سب کی مدد فرما دے۔ یا اللہ فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرما دے۔ اے میرے مالک، یا اللہ ان کا اور اتنا امتحان نہ لے، یا اللہ ان کو اور اتنی آزمائش میں نہ ڈال۔ اے میرے پیارے مالک، یا اللہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، سب کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ یا اللہ غزہ کے لوگوں پر رحم فرما، فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غیب سے اپنی کوئی مدد فرما دے، یا اللہ کوئی کرشمہ دکھا دے، یا اللہ کوئی معجزہ دکھا دے، یا اللہ ظالمین کو ہلاک اور برباد کر دے۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتی ہے۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، یا اللہ تہجد کا وقت ہے، یا اللہ یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ یا اللہ تیرا دربار لگا ہوا ہے، فرشتے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، ہے کوئی اللہ سے مغفرت چاہنے والا؟ یا اللہ ہم ہیں مغفرت چاہنے والے، تو ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تیرا دربار لگا ہے، وہاں پر آواز دی جا رہی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ یا اللہ ہم ہیں مانگنے والے۔ یا اللہ ہماری جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ سب کے بچوں کو نیک بنا دے۔ یا اللہ سب کے شوہروں کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ سب کے ماں باپ کی عمر کو لمبا کر دے۔ یا اللہ سب کے ماں باپ کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جتنے گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ رمضان المبارک جیسے اس بابرکت مہینے سے یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یا اللہ گھر گھر پریشانی ہے، یا اللہ تو سب کی پریشانی کو جانتا ہے، سب کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ یا اللہ تجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ یا اللہ سب کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ یا اللہ دل میں جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ تو سب کے حال سے واقف ہے۔ یا اللہ تو سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مالک سب کے دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے میرے مالک سب کے گھر کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ سب کے گھروں کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، سب کے گھروں میں رحمت برکت عطا فرما دے۔ اے میرے مالک، یا اللہ دنیا میں جتنی بھی بے اولاد ہیں، یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ تو بہترین وارث ہے، یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے بچے ہیں، یا اللہ سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے۔ یا اللہ رمضان المبارک جا رہا ہے، یا اللہ اس کے جانے کے یا اللہ ہم اس کا احترام نہ کر سکے، ہم رمضان کا حق ادا نہ کر سکے، یا اللہ ہمیں آئندہ سال بھی رمضان عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے سارے روزوں کو قبول فرما لینا۔ یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہماری نمازیں، ہماری عبادت کو قائم رکھنا۔ یا اللہ ہمیں اتنی ہدایت دینا کہ ہم اپنی نمازوں کو، اپنی عبادتوں کو قائم کر سکیں۔ اے میرے مالک شیطان سے ہماری بھرپور حفاظت فرما دینا۔ یا اللہ شیطان ہمیں طرح طرح سے بہکاتا ہے، یا اللہ مرتے وقت بھی ہمیں طرح طرح سے بہکائے گا، نہ جانے ہمارے دل میں کیا کیا خیالات پیدا کرے گا۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زباں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دینا۔ یا اللہ ہم سے دعائیں مانگنی نہیں آتی، یا اللہ جو بھی کچھ مانگا ہے تو اس کو عطا فرما دے۔ یا اللہ اس دنیا سے جتنے بھی لوگ تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، یا اللہ تو سب کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا دے۔ یا اللہ
ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یا اللہ اس منزل سے ہم سب کو آسانی سے پار کرا دینا۔ یا اللہ ہم سب کے قبر میں پھولوں کا بستر بچھا دینا۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جن جن لائن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ ان سب میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور جن برائی کی لائن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے میرے مالک ان سب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ پھر تجھ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ جب بندہ میرے در پر آتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ گرنے سے پہلے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو دعا مانگی اس کو بھی سن لے، اور جو مانگنے سے رہ گئی ہے اس کو بھی سن لے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔